اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب حضرت آدم علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام کے قصے میں ہم سیر کر رہے تھے اور ہم نے یہ دیکھا کہ توبہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. کوشش کی بہت ہی مختصراً اس چیز کو سمجھے، لیکن آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جو توبہ کی ہم نے مثال دی نا نظام بدنی کے لحاظ سے، اس کو اور آپ مزید جو ہے نا، اگر آپ اسکول کے اندر بایولوجی کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، بدن کے حوالے سے جو موضوعات ہیں اس کو اگر آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں آپ مزید جو ہے نا بدن کے بارے میں، بدن کے نظام کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کر کے اس بحث کو مزید آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، گسترش دے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تاکہ گناہ کا نقش اور رول مزید واضح تر ہو سکے، ٹھیک ہے نا. اب ہم دقیقاً اس جگہ پر پہنچے تھے کہ نظام روح کے اندر جب گناہ آتا ہے تو روح کیا دیکھتا ہے؟ روح یہ دیکھتی ہے کہ بھائی یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ غیر خودی ہے. لہٰذا جب انسان پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک لحاظ سے سختی کا اندازہ ہوتا ہے، سختی کا احساس ہوتا ہے، سختی سے وہ اس گناہ کو انجام دینے میں وہ فیل کرتا ہے. لہٰذا اس سختی کی کچھ بدنی علامتیں اس کو محسوس ہوتی ہیں، جیسے پسینہ آتا ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، لرز رہا ہوتا ہے. صحیح ہے نا. مثلا اگر باپ کے سامنے پہلی دفعہ مجھے جھوٹ بولنا ہے تو یہ آسان کام نہیں ہے. صحیح ہے. اور جتنی بھی مثلا بڑی شخصیت ہوگی نا، مثلا باپ سے بڑی شخصیت کون ہے؟ ایک عالم ہے. عالم سے بڑی شخصیت کون ہے؟ امام ہے. امام سے بڑی ہستی کون ہے؟ خداوند سبحان ہے. جیسے جیسے انسان اپنے آپ کو اس محضر کے اندر محسوس کرے گا نا کہ میں ایک بہت عظیم محضر میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس میں انسان کو گناہ انجام دیتے ہوئے مزید سختی کا احساس ہوگا. ٹھیک ہے نا. لہٰذا حدیث بھی پیش کری امام باقر علیہ السلام کی کہ کفا بالندمی توبتن، کے توبہ کے لیے پشیمانی کافی ہے. اب یہاں پر ایک بحث یہ کہ انسان جو بہت ہی اہم ہے گناہ. اب دیکھیں ہم یہاں پر انسان شناسی کر رہے ہیں، شیطان شناسی کے ہم نے 3 سے 4 جلسے کیے، سیشنز کیے. ابھی بھی ہم ایک لحاظ سے شیطان شناسی میں ہی مشغول ہیں. شیطان شناسی کا ایک اہم موضوع کیا ہے؟ انسان شناسی کے اندر بھی وہ کیا ہے؟ گناہ شناسی. یہ ایک اہم موضوع ہے. میرے خیال میں ایک کتاب مجھے یاد آ رہی ہے، اگر آپ بعد میں چیک کریں مارکیٹ کے اندر، وہ ہے حجت الاسلام محسن قرائتی کی، آغا قرائتی کی کتاب ہے گناہ شناسی. چھوٹی سی کتاب ہے لیکن ایک کافی محسن قرائتی، مشہور مفسر قرآن بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، خدا ان کو لمبی عمر عطا فرمائے. اردو میں بھی یہ کتاب آئی گیس موجود ہے، لیکن آپ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ کو اگر فارسی میں مل جاتی ہے حتماً آپ کو مل جائے گی، اس کو فارسی میں بھی اس کو خریدیں، گناہ شناسی کے عنوان سے. اچھا، اب ایک بحث بہت ہی اہم گناہ شناسی کے اندر، خودی اور غیر خودی کی کے اندر، وہ کیا ہے؟ پہچان. میں کیسے پہچانوں کہ یہ غیر خودی ہے؟ اگر میں نہیں پہچان پایا کہ یہ غیر خودی ہے اور یہ میرے روح میں داخل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اہم موضوع ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. اگر میں احتیاط نہ کروں، آج کورونا وائرس کے ایام میں احتیاط نہ کروں، تو یہ کورونا وائرس جو کہ غیر خودی ہے کیا ہوگا؟ میرے باڈی میں داخل ہو جائے گا. صحیح ہے. اور میں پھر اس کا مقابلہ بھی نہیں کر پاؤں گا. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جو کہ بحار الانوار کے اندر آئی ہے. شیخ صدوق نے بھی ایک حدیث نقل کی، فرماتے من ساءتہ سیئتہ وسرتہ حسنتہ فہو مؤمن. جو شخص برے کام سے پشیمان ہو، جو شخص برے کام کو برا جانے، اس نے مثلا برا کام انجام دیا ہے اور وہ سمجھ گیا کہ یہ برا ہے اور اسے برا لگ رہا ہے
کہ میں نے کیوں انجام دیا. یعنی برے کو برا دیکھ رہا ہے. اوکے. اور اچھے کاموں سے خوشحال ہوتا ہے, برے کاموں سے کیا ہوتا ہے؟ غمگین ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, پشیمان ہوتا ہے. نیک کاموں سے کیا ہوتا ہے؟ خوشحال ہوتا ہے. تو یہ شخص کون ہے؟ فَهُوَ مُؤْمِن, یہ مومن ہے. لیکن جب انسان کوئی اچھا کام انجام دیتا ہے تو وہ جو خوشحالی ہوتی ہے, خوشحال اس تک ہوتا ہے, لیکن بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے اوپر ہے نا یعنی افتخار کرتا ہے, تکبر ہے نا, تھوڑا بہت تکبر کی طرح ہوتا ہے. ہاں, افراط میں نہ جائے نا. وہی نا, اب میں نے کہا نا, اس دن یاد ہے کہ شیطان بعض اوقات نماز شب کے لیے اٹھاتا ہے اور چونکہ انسان تکبر کا شکار نہ ہو, خدا اس کو اٹھنے نہیں دیتا. صحیح ہے نا, تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ یار دیکھو میں تو روزانہ ماشاء اللہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتا ہوں, وضو کرتا ہوں, وضو کے تمام اذکار ذکر پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, اور پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, لیکن میرا دوست افسوس کی بات ہے یار, خدا اس کی ہدایت کرے یا مثلاً کہ یار یہ نماز شب نہیں پڑھتا. ایک طرف ٹھیک ہے آپ اپنے دوست کے لیے دعا کریں کہ نماز شب پڑھ, لیکن یہ تکبر میں کنورٹ نہ ہو جائے, تکبر میں تبدیل نہ ہو جائے. صحیح نا, انسان کے ایک تکبر کی خاص ہنسی ہے نا, انسان کو ہنسی آتی تکبر, ہاں ٹھیک ہے نا, اوکے, ہنسی آتی انسان کو, یار یہ دیکھو چلو یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, لیکن نماز شب کے لیے نہیں ہوتا. اس کی تو نماز فجر بھی قضا ہوتی ہے. اوکے, اس طرح سے. تو ہاں, انسان بالآخر نیک کاموں سے حتماً خوشحال ہو اور یہ سوچے کہ خدا خیلی ممنون, بہت شکریہ تو نے مجھے توفیق دی نیک کام انجام دینے کی. اب انشاءاللہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہاں پر, دیکھیں انسان اگر چاہے نا, ایک بریکٹ میں اوپن کرتا ہوں دوبارہ کلوز کرتا ہوں, وہ بریکٹ یہ دیکھیں, لیلۃ القدر کے اعمال میں سے ایک بہت اہم عمل یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ دوسروں کے لیے دعا کرے. یہ اس وقت لیلۃ القدر کے لیے نہیں ہے, انسان ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرے. انسان جب بھی نماز شب کے لیے اٹھے دوسروں کے لیے دعا کرے. حدیث میں نہ, ایک منٹ میں آتا ہوں, دیکھیں حدیث میں ہے کہ انسان جب نماز شب پڑھتا ہے نا تو وہ اپنی نماز وتر میں 40 مومنین کو یاد کرے. نماز وتر کے قنوت میں 40 مومنین کے لیے دعا کرے. حدیث قدسی میں ہے کہ خداوند متعال فرماتے ہیں کہ اگر انسان, ایک مسلمان دوسروں کے لیے دعا کرے, مثلا بالفرض آپ کے 100 دوست ہیں, 100 سہیلیاں ہیں آپ کی, اور آپ کے 100 دوست ہیں, آپ کے بھائی بہن ہیں, آپ کے ماں باپ ہیں, خالہ ہیں, ماموں چاچا, سب دور کے رشتہ دار, نزدیک کے رشتہ دار اور دوست ہیں آپ کے. وہ بعض دوست ایسے ہیں جن سے آپ کو ناراضگی ہے, اوکے, بعض دوست ایسے ہیں جو آپ کے پکے دوست ہیں, جتنے بھی بالآخر سب آپ کو جانتے ہیں اور آپ ان کو جانتے ہیں. اتنی بڑی تعداد کے لوگ ہیں جو آپ سے مربوط ہیں. اگر بالفرض آپ اپنے لیے دعا نہ کریں نا, اب مثلا آج لیلۃ القدر کی رات ہے, آپ کسی کے لیے, آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتے, فقط اپنے دوستوں کے لیے دعا کریں. مثلا خدایا میری فلاں دوست ہے, مثلا میں اگر ان کی زبانی کہوں, ٹھیک ہے, کوئی نہیں سمجھے میری کوئی فلاں دوست ہے, ٹھیک ہے, میں ان کی زبانی کہہ رہا ہوں, یا مثلا ان کی زبانی, چلیں کوئی غلط فہمی پیدا ہونا ہے, خدایا میرا فلاں کوئی دوست ہے, وہ بیمار ہے, خدایا چند دنوں سے, خدایا تو اس کو شفا کامل عطا فرما. خدا میرا فلاں دوست, اس کی مالی مشکلات ہیں, خدایا اس کی مالی مشکلات کو برطرف فرما. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کی دوستوں کی کیا مشکلات ہیں, اوکے, کن مشکلات میں, پھر بھی خدایا ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کی لغزشوں کو, ہاں وہ عربک کا وہ ایک الگ پھر ٹرم بن جائے گا نا, ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں, صحیح ہے, وہ کیا بنے گا. ان کی تمام, خدا میں تمام میرے دوستوں کی جائز حاجات کو پورا فرما, خدا میرے دوستوں کی عاقبت بخیر فرما. اچھا یہاں پر کیا دوستوں کا نام لینا ضروری ہے. خدا میں نے فلاں دوست کا, مثلا خدا میرے دوست مہدی ہے, اس کے گناہوں کو معاف فرما, اس کی عاقبت بخیر فرما, اس کو لمبی عمر عطا فرما. خدایا اس کو کبھی بھی مثلا اقتصادی مشکلات کو اس کو شکار نہیں کرنا ہے, خدایا اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما. خدا اس کو ائمہ کی شفا. دیکھیں یہ ساری دعائیں نا, ہم یہ ساری دعائیں اپنے لیے تو کرتے ہیں, کبھی اپنے دوستوں کے لیے کی ہے, اپنے ریلیٹیوز کے لیے کی ہے. خداوند سبحان یا حدیث قدسی میں کیا فرماتے ہیں, خدا فرماتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنے, یا یوں کہ خدا یہ کہتا ہے کہ اگر انسان دوسروں کے لیے دعا کرے تو 100,000 مرتبہ میں ان دعاؤں کو اس شخص کے لیے مستجاب کروں گا. سمجھ آئی کیا بات, فارمولا کیا ہے,
قاعدہ کیا ہے؟ شب شب قدر میں تو بہت ضروری ہے انسان یہ کام کرے، یعنی ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں یعنی پورا سال ہی کام کریں. یعنی کہ یہ نماز شب میں کرنا ضروری نہیں ہے. نماز شب میں تو بہت تاکید ہے کہ انسان دوسروں کے لیے دعا کرے. خیلی یہی بات جو ہے حضرت فاطمہ نے بتائی. ہاں، الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے پھر گھر. مثلا آپ کے بھائی، آپ کا گھر ہے، اس کے نیچے ہمسائے یا اس کے اوپر ہمسائے رہتے ہیں، یا آپ کی گلی میں 2-3 ہمسائے جن کو آپ جانتے ہو نہ جانتے ہو، بالآخر آپ کو پتہ ہے مسلمان ہیں سب کے سب میری گلی میں. خدایا میرے علاقے میں جتنے بھی مومنین اور مومنات ہیں ان سب کی حاجات کو قبول فرما، ان سب کے گناہوں کو معاف فرما. خدایا میرے ملک کے تمام مومنین مومنات، تمام مسلمانوں کو خدایا. پھر ایک بہت ہی اہم دعا انسان کو کرنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ جو تمام مسلمین کو شامل ہو جائے. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. یہ انسان روزانہ کرے، انسان دعا. بس خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا نے آپ کو قاعدہ دے دیا، اور بہترین کیا کہ انسان اگر دوسروں کے لیے دعا کرے تو میں 100,000 مرتبے اسی شخص کے لیے ان کی دعاؤں کو جو دوسروں کے لیے کر رہا ہے وہی دعائیں میں اس کے لیے مستجاب کروں گا. تو کتنا اچھا فارمولا ہے، کتنا اچھا طریقہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستجاب الدعوہ بن جائیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی دعاؤں کو جلدی قبول کرے. ہم چاہتے ہیں نا بعض اوقات ہماری دعائیں قبول جلدی ہو جائیں، تو دوسروں کے لیے دعا کریں. اچھا، اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ شخص ایمان کے دائرے کے اندر ہے، ایمان کے سرکل کے اندر ہے، جو گناہوں سے اس کو برا لگتا ہو اور جو نیکیوں سے خوشحال ہوتا ہو. نفرت، نیکیوں سے خوشحالی اور محبت، حب اور بغض کا نظام. ٹھیک ہے، اب اس کا احساس ہونا ضروری ہے. یہ احساس کیا نبی اکرم یہاں پر بات فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوگا اگر مجھے گناہوں سے، اگر میں گناہ انجام دیتا ہوں، کوئی برا کام انجام دیتا ہوں، اوکے، مجھے برا نہیں لگتا، تو کیا ہوگا؟ اگر میں اچھے کاموں سے میں خوشحال نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ میں شاید پھر دائرہ ایمان سے آہستہ آہستہ خارج ہو جاؤں گا، میں باہر نکل جاؤں گا. پھر میں اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا. یہاں پر انہوں نے، مہدی بھائی نے 2-3 جلسے پہلے سوال بھی کیا تھا کہ مومن کی نشانیاں کیا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جس میں مومن کی نشانیاں ہوں. ایک نشانی یہ ہے کہ مومن کون ہے؟ جو برے کاموں کو برا سمجھتا ہو اور جو اچھے کاموں سے خوشحال ہوتا ہو. ٹھیک ہے، اچھا، لہٰذا اب بات کیا ہے؟ اگر وہ نہ پہچان سکے، بعض اوقات ہوتا ہے میں اعمال کو انجام دے رہا ہوں، عادت کے طور پر انجام دے رہا ہوں، عادت کے طور پہ اچھے کام انجام دیتا ہوں، اوکے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ اچھا کام ہے، اس کی اچھائی کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں انجام دے رہا ہوں. مثلا مجھے پتا ہے نماز پڑھنا واجب ہے، یا خدا نے کہا نماز نہیں پڑھو گے جہنم جاؤ گے، لہٰذا میں پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے نماز کی اچھائی کا اندازہ نہیں ہے. خدا نے کہا شراب نہیں پیو، خدا نے کہا گانے مت سنو ورنہ جہنم جاؤ گے، مثال کے طور پر، اوکے، لیکن مجھے اس گانے سننے کی برائی کا اندازہ کہ اس کی برائی ہے کیا. گناہ شناسی یعنی ہے کہ آپ اس ایک ایک گناہ کو آپ پہچانیں. والدین سے بلند آواز میں بات کرنا، اس کی برائی کیا ہے، اس کے آثار کیا ہیں دنیا اور آخرت میں، یہ مجھے نہیں معلوم. خدا نے بس کہا کہ لا تقل لہما اف، قرآن میں کہا والدین کو اف نہ کرو، اس وجہ سے میں اف نہیں کرتا ہوں، ورنہ مجھے کیا پتا اف کہنے میں کیا برائی ہے. اور پھر کبھی خدا نہ خاصا میرا ایک ایسا امتحان لے خدایا، اور ماں باپ بھی میرا امتحان لے کہ اس امتحان میں ان سے بلند آواز میں بات کروں. کیوں میں اس وقت بات کرتا ہوں؟ کیونکہ مجھے اف اور بلند آواز اور برے انداز میں ان سے بات کرنے کی برائی کا اندازہ نہیں ہے. اس وجہ سے ضروری کہ انسان یہاں پر خودی اور غیر خودی کی پہچان کرے. اگر مجھے غیر خودی یعنی اف کہنا، بلند آواز میں بات کرنا، اور میں نے کیا مثالی گانا سننا یعنی غیر خودی، اگر مجھے ان غیر خودیوں کی پہچان نہ ہو تو یہ آہستہ آہستہ میرے روح میں وارد ہو جائیں گے. اب ایک شخص ہے، اس کا یہ واقعہ ہے، ایک دن وہ بتا رہا تھا کہ، اب دیکھنا غور سے سننا اس کو، دیکھیں یہاں پر خودی اور غیر خودی کی پہچان کتنی ضروری ہے. اس شخص نے کہا کہ میں نامحرموں سے بہت بات کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور اب اس کو اندازہ نہیں تھا کہ بھائی نامحرم سے بات کرنے کے آثار کیا ہیں. اوکے، مطلب سلام علیکم، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے، کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہے، سب کچھ، کیونکہ وہ شاید ایک آفس میں تھے،
ایک جگہ وہ جاب کرتے تھے. لہٰذا اب جاب میں ظاہر سی بات ہے، اب خواتین بھی ہوں مرد حضرات بھی ہوں تو بات چیت تو ہو جاتی ہے آپس میں. اب وہ جب انسان کو غیر خودی کی پہچان نہ ہو، غیر خودی کون ہے یہاں پر؟ نامحرم. اگر اس کی مجھے پہچان نہ ہو کہ نامحرم سے بات کرنے کی قباحت کیا ہے دین اسلام کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے وہ شخص کیا کرے گا؟ آہستہ آہستہ پھر زیادہ ان کی بات چیت میں زیادہ اضافہ ہوگا. اس شخص نے ایک دن کہا کہ میں نے اچھا وہ کتابیں بھی بہت پڑھتا تھا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک حدیث کی کتاب تھی، اس حدیث میں نے پڑھا کہ امام معصوم کا قول تھا کہ جو شخص نامحرم سے زیادہ بات کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. امام معصوم کا قول. اوکے. اس شخص نے کہا کہ جیسے میں نے حدیث پڑھی نا، میں نے اپنی اس آفس والی کو میسج کیا کہ آج سے ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نامحرم ہو اور میں نے یہ حدیث پڑھی کہ نامحرم سے بات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا دل سخت ہو. اوکے. تو اس نے اس دن سے مثلاً بات کرنا کم کر دی. اب ظاہر سی بات ہے جہاں تک آفس کی بات ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ بات کرنا اس نے چھوڑ دی، ایکسٹرا بات کرنا چھوڑ دی. دیکھیں یہ کیا ہے، جیسے اس نے حدیث پڑھی نا، حدیث میں کیا تھا؟ حدیث میں امام معصوم غیر خودی کی پہچان کروا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرو گے، یہ غیر خودی روحی تمہاری روح کے اندر داخل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ دل سخت ہو جائے گا. پھر تمہارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے جب تم مجلس امام حسین میں جاؤ گے. دل سخت ایک علامت یہی ہے نا، جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو کم نکلتے ہیں. اوکے. لہٰذا آپ دیکھیں اس شخص سے فوراً اس حدیث پر عمل کیا. اب کیوں؟ کیونکہ اس کو پہچان ہو گئی. اوکے. اس برائی کی پہچان ہو گئی، اور وہ اس حدیث کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، وہ اس حدیث پر اس نے عمل کیا. دیکھیں کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے. اچھا بعض اوقات ہوتا کیا ہے، آپ کے پاس ایک اچھائی ہے ایک برائی ہے. اچھائی اور برائی کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ خوب اور بد. اب خوب اور بد کے درمیان تو میں نے تشخیص دے دی، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا میں نے. لیکن ایک ہوتا ہے خوب، ایک ہوتا ہے خوب تر، ایک ہوتا ہے بد، ایک ہے بدتر. خوب. اب یہ مسئلہ اور عمیق ہو جاتا ہے یہاں پر کہ میں آؤں معصومین کی مدد لوں اور خوب تر کے درمیان بھی تشخیص دینا شروع کروں، اور بد اور بدتر کے درمیان بھی تشخیص دینا شروع کر دوں، اور اس کے مطابق مختلف سچویشنز کے اندر میں عمل کرنا شروع کروں. مثال کے طور پر میرا بیٹا ہے چھوٹا 6 سال کا. اب وہ مثلاً کچھ اعمال ایسے انجام دے رہا ہے کہ مثلاً اسلام کے مطابق نہیں ہے. وہ مثلاً وہ پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، فلاں کام کر رہا ہے، اور اس کے دوست بھی برے ہیں مثال کے طور پر. ٹھیک ہے. ان برے دوستوں کی برے عادتیں گھر میں لا رہا ہے. اب میں جو کہ باپ ہوں، میں اس سے کیا رویہ اختیار کروں؟ میرے سامنے مثلاً 2 رویے ہیں یہاں پر. ایک رویہ اچھا ہے، ایک رویہ اچھا تر ہے. اوکے. ایک بد ہے، ایک بدتر ہے. اب ہوتا کیا ہے، خوب اور بد کے درمیان تو میری تشخیص اچھی ہے، لیکن اب یہاں پر میں کیا کروں؟ خوب انجام دوں، مثلا 2 عمل انجام دے سکتا ہوں اس کے سامنے. یا تو اس کو میں ماروں، اوکے، یا میں اس کو ڈانٹوں، میں اسکولڈ کروں، میں چلاؤں اس کے اوپر، کیا کروں؟ یا نہیں، اس کے پاس بیٹھوں اور کیا کروں؟ اس کو سمجھاؤں ایک دوست کی طرح. اوکے. اب کیا ہو گیا؟ اب یہاں پر 3 آپشنز ہیں میرے پاس نا. اس کو یا ڈانٹ سکتا ہوں، یا مار سکتا ہوں، یا اس کو بیٹھ کے آرام سے دوستانہ آئس کریم کھلاؤں اس کو اور اس کو سمجھاؤں. میں 3 کام ہیں. اب یہاں پر تشخیص کون دے سکتا ہے کہ کون سا کام کس موقع پہ صحیح ہے؟ وہی انسان تشخیص دے سکتا ہے جو عمل کر سکتا ہے، جس کو یہ تشخیص ہو. تشخیص عمیق بین خوب تر، بد و بدتر، خوب و بدتر، خوب و بد. اوکے. سمجھے کتنا مہم مسئلہ ہے یہ؟ انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کام کر پائیں. ورنہ انسان جب عملی زندگی میں آتا ہے نا، امتحانات جب خدا لیتا ہے نا، تو یہاں پر وہ لغزش کا شکار ہو سکتا ہے اگر یہ تشخیص نہ دے پائے. اچھا، ایک تو یہ بات. اب اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ اگر انسان خودی اور غیر خودی کے درمیان تشخیص نہ دے پائے اور اس کے روحی نظام کے اندر، اس کے روح کے اندر غیر خودی داخل ہو جائے، یعنی گناہ داخل ہو جائے، اور انسان آہستہ آہستہ اس گناہ کو تکراراً
کیا کرے، اس کو انجام دینے لگے. تو یہاں پر ایک بڑی خطرناک حدیث ہے. وہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. طولانی حدیث ہے لیکن سنیں اس کو غور سے. یا عباد اللہ، اے بندگان خدا، فاحذروا الانحماق فی المعاصی والتہاون بها فإن المعاصی یستولی بها الخذلان علی صاحبها. اے بندگان خدا، لجاجت سے پرہیز کرو. کیوں لجاجت؟ یعنی لجوج ہونا، یعنی جی زبردستی. اوکے، اور ایک لحاظ سے ضدی پنا کہہ سکتے ہیں. اس زبردستی میں یہ بھی آ جاتا ہے، ضدی پنا بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، سستی نہیں نا، سستی نہیں، سستی کے لیے دوسرا لفظ ہے عربک کے اندر، ضد بیجا کہہ سکتے ہیں آپ. بغیر بیجا ضد کرنا. بھائی میں اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہوں بھائی مثلا یہ کام نہیں کرو، وہ کر رہا ہے. مثلا میں کہہ رہا ہوں بھائی آواز کم کرو ٹی وی کی، وہ کہتا ہے نہیں بابا مجھے اور آواز کھولنی، مجھے سنائی کم دیتا ہے. نبی اکرم فرماتے کہ لجاجت سے پرہیز کرو. کیوں؟ کس چیز میں، کس چیز کے اندر لجاجت میں پرہیز کرو؟ گناہوں میں اور معصیت کو ہلکا سمجھنے میں. دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اے بندگان خدا، لجاجت سے پرہیز کرو. کس چیز میں انسان یہاں پر لجوج نہ ہو؟ گناہوں کے اندر اور معصیت اور گناہوں کو ہلکا لینے میں، سست لینے میں، کہ یار ایک گناہ سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے یار، ایک ہی گناہ ہے نا، توبہ کر لوں گا، مسئلہ نہیں ہے، ابھی ویسے بھی لیلۃ القدر آنے والی ہے، توبہ کر لوں گا، مشکل نہیں ہے. نا، یہ کیا ہے؟ نبی اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ لجاجت ہے. پھر نبی اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ایسا ہو گیا نا، اگر ایسا کیا انسان نے، ایسی لجاجت دکھائی گناہوں میں، تو یہ کیا کرے گا پتہ ہے؟ یہ اس کو بے چارہ کر دے گا، بے چارہ کر دے گا، اور اس کے لیے بے توفیقی لے کر آئے گا. بے توفیقی کیسے لے کے آئے گا؟ بہت خطرناک عبادت ہے یار. یہ دیکھیں نبی اکرم فرمانے کہ بے توفیقی اس انسان کے اوپر حاوی ہو جائے گی، سائے کی طرح مستولی ہو جائے گی. صحیح ہے. اور کیا کرے گا پھر؟ کیا ہوگا اس میں؟ نبی اکرم فرمانے حتی یوقعہ فیما ہوا اعظم منہا. پھر کیا ہوگا جب ایسا ہو گیا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اب وہ جرأت کرے گا کہ وہ اب بڑے گناہوں کو انجام دے. چونکہ اس نے ایک گناہ کی نسبت سستی بجا لائی کہ یہ تو ہلکا ہی، تو مسئلہ نہیں، ایک گناہ دے دوں، ایک گناہ انجام دے دوں. یہاں پر اس نے ایسا ری ایکشن دکھایا اور اس نے گناہ کو انجام دیا. نتیجہ کیا ہوگا؟ بے توفیقی اس کو شامل حال ہو جائے گی، اس کے پورے وجود کے اوپر غلبہ حاصل کر لے گی، اور کیا ہوگا پھر؟ بڑے گناہوں کو انجام دے گا یہ پھر آہستہ آہستہ. کتنی خطرناک بات ہے. اور پھر کیا فرمانے نبی اکرم؟ بات ختم نہیں ہوئی ہے. فلا یزال یعصی ویتہاون ویخذل ویوقع فیما هو اعظم مما جنى حتی. اب یہ حتی جہاں بھی آتا ہے نا، حتی یعنی یہاں تک کہ ایسا ہوگا. اوکے، پھر نبی اکرم فرمانے کے آہستہ آہستہ وہ بڑی بڑی جنایتیں انجام دے گا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو جیل میں اس وقت افراد موجود ہیں، مثلا کوئی قتل کے جرم میں جیل گیا ہے، یہ کیسے قتل تک پہنچا؟ یہ پہلے اس نے چھوٹے چھوٹے گناہ انجام دیے اور گناہوں کو ہلکا لیا، اور گناہوں میں اس نے لجاجت دکھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بقول. اور چونکہ اس نے ہلکا لیا اور یہ کہا یا چلو بعد میں توبہ کر لیں گے، مسئلہ نہیں، اگلے ہفتے حرم جانا ہی ہے، ویسے میں توبہ کر لوں گا، آج تو میں یہ کام انجام دے دوں میں. صحیح ہے. اس نے ایسا ہلکا لیا، آہستہ سے بڑی بڑی جنایتوں کا ہی شکار ہو گیا. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مثلا ایک بڑی جنایت انجام دی انہوں نے، یا اور بھی تاریخ اسلام میں ایسے واقعات ملتے. اب بات ختم ہو گئی یہاں پر؟ نہیں، بات ختم نہیں. حتی یوقعہ فی رد ولایت وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودفع نبوت نبی اللہ. یہاں تک کہ کیا ہوگا؟ وہ شخص، وہ گناہگار نبوت نبی اکرم کا انکار کرے گا. یعنی کیا؟ یعنی اس نے اتنے گناہ انجام دیے، اس قدر اس نے غیر خودی کو اپنی روح کے اندر جگہ دے دی ہے، اس کا گھر بسا لیا ہے اس نے اپنے وجود کے اندر، کہ یہ شخص اب نبی اکرم کی ولایت کو انکار کرتا ہے اور ان کی نبوت کا منکر ہو جاتا ہے. اور پھر وَلَا يَزَالُ أَيْضًا بِذَلِكَ حَتَّى يُوقِعَهُ فِي دَفْعِ تَوْحِيدِ اللَّهِ. یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے؟ وہ توحید خداوند کا انکار کرتا ہے اور نتیجے میں دین سے
باز گاشت یعنی دین سے مرتد ہو جاتا ہے. کتنے دیکھیں اب یہ نبی اکرم نے آپ کو یہاں پر پورا ایک پروسیس بتا دیا کہ اگر انسان ایک گناہ میں بھی سستی کا شکار ہو جائے تو آہستہ 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 اس کے اعتقادات خراب ہو جائیں گے. آہستہ نبی کا انکار کرے گا, علی کا انکار کرے گا, علی وسیع خدا کا انکار, وسیع رسول خدا کا انکار کرے گا, اور پھر آہستہ 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 خداوند یکتا کا انکار کرے گا. بس دیکھیں اصرار بر معصیت کا یہ نتیجہ ہے, گناہوں پر اصرار کا یہ نتیجہ ہے. لہٰذا گناہ فقط انسان کو جو ہے نا, یہ نہیں کہ بھائی گناہ آیا اور دل کے اندر کالا نقطہ ایجاد ہو گیا, نہیں. یہ کالا نقطہ یعنی انسان کا جو اعتقادی نظام ہے نا, عقائد کا تو نظام ہے نا, وہ درہم برہم ہو جاتا ہے گناہ کے نتیجے میں. اور پھر وہ آہستہ سے پتہ کیا کرے گا, وہ شخص آہستہ سے دلیل تراشنے لگے گا کہ نہیں میں نے اس وجہ سے گناہ, ہر برے کاموں کے اوپر کیا کرے گا, توجیہ پیش کرے گا, دلیل تراشے گا. یہاں پر جس طرح شیطان نے خداوند سبحان کے سامنے اس نے دلیل تراشی کہ نہیں میں تو اس لیے سجدہ نہیں کیا کیونکہ میں تو برتن ہوں اس سے. اوکے, وہ دلیل تراشنا اس کو بولتے ہیں. استدلال میکن ہے, توجیہ میکن ہے, توجیہ کرتا ہے. یہاں پر ہر انسان جو گناہ گار ہوتا ہے نا, آہستہ آہستہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ یہ توجیہ کرے. ایک شخص تھا, اس نے کہا کہ میں اس قدر مجھے نماز جماعت سے محبت تھی نا, میں روزانہ مسجد جاتا تھا. لیکن ایک دن کیا ہوا, ایک دن یہ ہوا کہ میں ابھی میرے ساتھ یہ ہوتا کہ میں مسجد سے گزرتا ہوں نا, اصلاً میرے اندر کوئی تمایل نہیں ہے کہ میں جاؤں مسجد کے اندر. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہوا. پہلے تو میں شوق سے جاتا تھا مسجد, اور اب میرے اندر کوئی جذابیت نظر نہیں آتی مجھے. اب جس عالم سے اسے مشورہ کیا نا, اس عالم نے یہ کہا یہ چیک کرو تم کہ اس مدت میں تمہارے روابط کیسے تھے لوگوں کے ساتھ. آپ یہ چیک کرو کہ تمہارے اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہارا رابطہ کیسا تھا. کوئی برا رویہ تو اختیار نہیں کیا تم نے, اپنے دوستوں کے ساتھ برا رویہ تو اختیار نہیں کیا تم نے. تو اس شخص نے کہا ہاں جی, میں نے ایک دن اپنی ماں کے ساتھ جو ہے نا تندی کے ساتھ میں پیش آیا, غصے سے میں پیش آیا اپنی ماں کے ساتھ, اور ابھی تک میری ماں جو ہے نا انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا, یا ابھی تک وہ قضیہ جو ہے نا ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ غصہ میں نے کیا تھا اپنی ماں کے اوپر. تو اس عالم نے کہا کہ فوراً جاؤ اپنی ماں سے معافی مانگو. یعنی کیا, ماں سے اچھے انداز میں بات نہ کرنا, اس کا اثر کیا ہوا, اس کا اثر کیا ہوا, مسجد میں نماز جماعت کی نسبت بے رغبت ہو جاتا ہے انسان. کتنا خطرناک ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے ایک عمل انجام دیا, ایک اف کہہ دیا اپنے والدین کو, معاملہ ختم. نہیں بھائی, معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. جو عمل انسان انجام دیتا ہے وہ آخر تک اس کے ساتھ رہے گا, اپنے اثرات کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں عمل انجام دے دیا, نہیں اب ختم, عمل انجام دے دیا, ہو گیا, جھوٹ بول لیا, تمام شد. نہیں بھائی, اب جھوٹ کے اثرات آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں جاری اور ساری ہوں گے. بس اسی وجہ سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے برائیوں سے معافی نہ مانگے دوسروں سے, اور کیا کرے, اس کی وہ اپنے وجود سے برائیوں کو ختم نہ کرے, تو جدید کمالات وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر پائے گا. جدید کمالات, کل کہا تھا نا, توبہ کیا کرتا ہے انسان کے لیے, اس راستے کو جو ہے کھول دیتا ہے. اب یہاں پر توبہ کا مقام آتا ہے. کتنی اہم بات ہے یہ, دیکھیں. اب سوال, ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ بھائی میں نے کوئی گناہ انجام دیا, اس کا جبران کیسے کروں میں. ہوتا ہے نا بعض اوقات ایک گناہ انجام دے دیا, برا کام, غلطی سے جھوٹ بول دیا. توبہ تو ایک ہے, توبہ تو کلی طور پر ہے. لیکن ایک ہوتا ہے بھائی میں نے ابھی کچھ کیا ہے, میں نے سچ بولا ہے, سوری جھوٹ بولا ہے, میں نے کیا کروں میں. یہاں پر علماء فرماتے ہیں, دیکھیں آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ رعد آیت نمبر 22, والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ. اب یہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار. وہ لوگ اب جو صابر ہیں, صبر بجا لاتے ہیں خدا کی راہ میں. اب آگے فرماتے ہیں آیت کے اندر کہ حسنات کے ذریعے سیئات کو ختم کرتے ہیں اپنے وجود سے, اچھے اعمال سے, نیک اعمال سے سیئات کو ختم کرتے ہیں. مثال کے طور پر بھائی اب ایک وہ مثال ہے, لیکن یہاں پر ایک بہت
اچھی بات جو بعض اساتذین نے فرمائی نا، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ نے اگر کوئی گناہ انجام دیا ہے، کوئی برا کام انجام دیا ہے، تو آپ اس برے کام کے مطابق جو سچا اچھا کام ہے نا وہ انجام دیں. مثلا جھوٹ کا اپوزٹ کیا ہے سچ. اگر میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے تو اسی جھوٹ کو صحیح ہاں سچ بتا ہاں اس کے مناسب مجھے ایک ایسا عمل انجام دینا ہوگا کہ وہ اسی کو رف کرے. مثلا سچ بولنا. اوکے فار ایگزامپل بھائی، اب بہت ساری یہاں پہ ممکن میں مثال لے کے آؤں بعد میں، ٹھیک ہے. مثلا حرام مال کھایا ہے خدا نخواستہ، نتیجہ کیا ہوگا؟ حرام مال کا اثر کیا ہوتا ہے؟ حرام مال کا اثر یہ ہوتا ہے کہ حرام مال کا یعنی اس حرام پیسوں سے کھانا کھانا. اوکے اب وہ جب کھانا باڈی میں جاتا ہے نا، تو انسان کے باڈی کے اندر جتنی بھی ہڈیاں ہوتی ہیں، گوشت ہوتا ہے، وہ اس حرام سے بنے گا. اب سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے مناسب میں کون سا عمل انجام دوں جو میری باڈی کو پاک کر دے؟ روزہ رکھیں یہاں پر. لیکن میں نے سنا ہے احادیث میں کہ جب ہم لوگ آرام کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں صحرا پہ جانا ہوتا ہے، اور کچھ یعنی میں جب تک ہم لوگ یہ مطمئن نہ ہو جائے کہ جو ہم نے حرام کھانا کھایا اس سے جو ہمارا گوشت اور ہڈیاں جو بنی ہیں وہ جب تک یعنی پگھل نہ جائیں یا ہاں اب وہ امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے مفصل گناہ کے جبران کے حوالے سے. گناہ کے جبران کے حوالے سے امام علیہ السلام نے 5 سے 6 مراحل بتائے کہ تم پہلے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اس میں سے ایک مرحلہ یہ کہ تمہارا مثلا گوشت جو اس برے گناہوں سے جو ہے وہ بنا تھا نا اس زمانے میں جب تم نے گناہ انجام دیا تھا، اب اس کو پگھالنا ضروری ہے، اس کو میلٹ ہونا ضروری ہے. اب وہ امام علی نے، اب وہ کوئی فزیکل طریقے سے نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے نہیں پگھالنا کہ میں اندر چھری ڈالوں اس کو پگھالوں برف ایسا نہیں ہے، چولہے کے اوپر اپنے آپ کو رکھ دوں، نہیں ایسا نہیں ہے. وہ امام علی نے ایک طریقہ بتایا. اب یہاں پر بھی وہی بتا رہے ہیں کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ. صحیح ہے، مثلا مال حرام کھایا، روزہ رکھوں تاکہ وہ سارا جو باڈی کے اندر جو بری چیزیں جنم پائی ہیں نا وہ پاک ہو جائیں. ٹھیک ہے، اب یہ ایک ہو سکتا ہے. لہٰذا بہت ضروری کہ انسان یہاں پر کیا کرے؟ احساس گناہ. سب سے اہم پوائنٹ احساس گناہ ہے. جب تک گناہ کا احساس نہیں ہوگا نا کہ بھائی میں نے گناہ انجام دیا ہے، تب تک فائدہ نہیں ہے، تب تک کچھ نہیں کر سکتے آپ اور میں. لہٰذا اب فی الحال 2 منٹ کا بریک لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کل ہم نے بات کی تھی امیونٹی سیلز کے حوالے سے، یاد ہے کہ باڈی کیا کرتا ہے جب وائرس آتا ہے؟ سیلولر ایمنی امیونٹی سیلز کو بھیجتا ہے اور اس وائرس کا مقابلہ کرنے. شیطان جو ہے نا، شیطان ہمارے اس پورے دفاعی نظام کو اچھی طرح جانتا ہے، اچھی طرح مطلع ہے وہ اس ہمارے روح کے دفاعی نظام کو. حتیٰ جب وہ روح کے دفاعی نظام کو جانتا ہے تو باڈی کے دفاعی نظام کو بھی جانتا ہے. صحیح ہے. لہٰذا وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں ڈائریکٹلی مستقیماً آؤں مثلا مہدی بھائی کے پاس اور اس کو میں برا کام کرنے پر وادار کروں تو یہ میری بات نہیں مانے گا. تو میں کیا کروں؟ اگر فرض کر کے میں شیطان ہوں، ٹھیک ہے، میں کیا کروں گا؟ میں آؤں گا اور کوشش کروں گا غیر مستقیماً انڈائریکٹلی ایک غیر خودی کو مہدی بھائی کے روح کے اندر داخل کرنے کی کوشش کروں. کیسے؟ مثلا ایک میٹھی سی صدا، آواز اور خطور ان کے ذہن میں ایجاد کروں. یا یہ کام کر لو یار، کچھ نہیں ہوگا، کر لو، 2 منٹ کی بات ہے، کر لو بھائی کر لو. سمجھ رہے ہیں؟ ایسی آوازیں آتی ہیں بعض اوقات. اب یہاں پر اگر انسان کا روحی دفاعی نظام ضعیف ہو، قوی نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ یہ نہیں سمجھ پائے گا پہلی دفعہ میں کہ یہ میری اپنی آواز ہے یا کسی اور کی آواز ہے، غیر خودی کی آواز ہے. وہ تشخیص نہیں دے پائے گا خودی اور غیر خودی کی آواز میں. اگر وہ تشخیص نہیں دے پایا تو وہ اس گناہ کو انجام دے گا. وہ صحیح ہے، کتنا اہم ہے یہاں پر. لہٰذا شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان آئے گا بہت ہی سادہ انداز میں آئے گا انسان کے پاس. ٹھیک ہے، ایک مثلا سادہ خطور ایجاد کرے گا، بہت ہی سادہ سا وسوسہ اس کے لیے ایجاد کرے گا. اور اگر انسان نے اس کو انجام دے دیا نا، پھر شیطان اس کو کیا سکھائے گا پتہ ہے؟ بلکہ شیطان نہیں سکھائے گا. غور سے سننا یہ بات. اگر اس نے وہ وسوسہ انجام دے دیا، اس کے مطابق گناہ انجام دے دیا، تو انسان یہاں پہ پتہ ہے کیا کرے گا؟ استدلال کرنے لگے گا، توجیہ کرے گا یہاں پر اپنے گناہ کی.
اوکے. اور علماء فرماتے کہ انسان شیطان سے زیادہ توجیہ کرنے میں ماسٹر ہے، ایکسپرٹ ہے. اچھا اور حتیٰ اتنا انسان ایکسپرٹ ہے توجیہ کرنے میں کہ خود انسان شیطان کا معلم بن جاتا ہے. واقعاً حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا اب آپ دیکھیں. اب میں آپ کو وہ آیت سناؤں استدلال والی. دیکھیں خدا نے کیا فرمایا کہ اے شیطان تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا. شیطان کہتا ہے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہ استدلال، یہ توجیہ اول شیطان ہے. پھر دوسری دفعہ جب خدا نے ایک اور آیت میں پوچھا یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، ابلیس سے کہا کہ لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میں اس بشر کو جس کو تو نے اس مٹی سے بنایا میں اس کے اوپر سجدہ کروں؟ ہرگز سجدہ نہیں کروں گا میں. چاہے کچھ بھی اب دیکھو یہ دوسری توجیہ ہے. لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے یا نہیں ہے؟ جب انسان اشرف مخلوقات ہے نا، تو جب استدلال دلیل تراشے گا، توجیہ کرے گا، توجیہ میں بھی وہ اشرف ہے، شیطان سے اشرف بن جائے گا. پھر وہ تو بہکانے میں اب ایسے ہاں پھر شیطان بھی سیکھتا ہے انسان سے. یار بہت شکریہ، میں آپ کا طالب علم ہوں آج. ٹھیک ہے کے ساتھ اطاعت کیوں نہیں کرتا، ہمیں چھوڑ دے. صحیح نا. اسی وجہ سے آیت میں بھی ہے نا کہ شیطان کے اولیاء ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وحی کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں، وسوسہ کرتے ہیں. شیطان کے اولیاء، شیطان کے دوست، اولیاء یہاں پر دوست. اوکے شیطان کے دوست ایک دوسرے کو تعلیم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو مثلا وسوسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بعض اوقات انسان بھی ان شیطان کے دوستوں میں سے بن جاتا ہے. اچھا یہ تو شیطان کا سٹائل کیا ہے یہاں پر، ادب کیا ہے مجھے بتائیں؟ توجیہ، دلیل تراشنا گناہ کے سامنے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا ادب دیکھیں آپ. جب خدا نے فرمایا اے آدم اور حوا کو الم انہاکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس شجرہ سے؟ اور میں نے تمہیں نہیں کہا تھا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ تو دیکھیں یہاں پر حضرت آدم اور حوا نے توجیہ کیا فرمایا اگر آپ کو یاد ہو؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہاں پر دیکھیں توجیہ نہیں کر رہے حضرت آدم، بلکہ اقرار کرنے کہ ہم نے یہ غلطی ہو گئی ہم سے اور تو ہمیں معاف کر. اگر تو نہیں ہوگا تو کون ہم پر رحم کرے گا؟ اب سوال آیت کے اندر یہ آئے سورہ بقرہ کے اندر کہ خداوند سبحان نے حضرت آدم کو کچھ کلمات القاء کیے ہیں. وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات کیا ہیں؟ اب وہ میں آ رہا ہوں اس حدیث کے اوپر. وہ حدیث کے الفاظ ہیں نا، حدیث کے الفاظ میں بلاخر نورانیت ہے نا. میں اردو میں بیان کروں اس کا فائدہ نہیں ہے. خود عربک کے الفاظ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی معصوم کے الفاظ ہیں. معصوم کے کلام میں نورانیت ہے، تو شاید ہمارے اندر بھی یہ نورانیت منتقل ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وہ حدیث دیکھیں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ حدیث اگر اس کا حوالہ بھی چاہیے بحار الانوار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 5. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خدا نے آدم کو خلق کیا اور ان کے اندر روح کو پھونکا تو آدم نے اپنے سمت راست اپنے رائٹ ہینڈ پہ دیکھا کہ عرش موجود ہے، وہاں پر عرش الہی موجود ہے، اور اس عرش کے اوپر 5 نورانی نام لکھے ہوئے ہیں، 5 نورانی اسما لکھے ہوئے ہیں. تو آدم نے پوچھا خدایا کیا تم اب خدا کو آپ بولو، تو بولو، تم بولو. بعض لوگ کہتے ہیں یعنی خدا کو تو بولو، ٹھیک ہے نا، مشکل نہیں ہے. اوکے. اے خدا کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی بشر کو خلق کیا ہے؟ تو خدا نے فرمایا نہیں. تو اے خدا بس یہ کون سے نام ہیں جن کو میں مشاہدہ کر رہا ہوں، کس کے نام ہیں یہ؟ تو پھر عربی عبارت یہ ہے ہؤلاء خمسۃ من ولدک، یہ وہ 5 ہستیاں ہیں جو تیری ولد ہیں، تیرے فرزندان ہیں. لولاہم، اگر یہ 5 نہ ہوتے نا، ما خلقتک، میں تجھے بھی خلق نہیں کرتا، ولا خلقت الجنہ، جنت کو بھی خلق نہیں کرتا، ولا النار، جہنم کو بھی خلق نہیں کرتا، ولا العرش ولا الکرسی ولا السماء ولا الارض ولا الملائکہ ولا الجن ولا الانس. اگر یہ 5 خمسہ طیبہ نہ ہوتے، میں نہ آسمان کو خلق کرتا، نہ زمینوں کو خلق کرتا، نہ جنت کو، نہ نار کو، نہ عرش کو، نہ کرسی کو،
نہ ملائکہ کو، نہ جن کو، نہ انسانوں کو. ہؤلاء خمسۃ شققت لهم اسما من اسمائی. یہ وہ 5 ہستیاں ہیں کہ جن کے نام میں نے اپنے نام سے ان کے ناموں کو بنایا ہے. شقق تو میں نے اپنے نام سے، خدا کہہ رہا ہے اپنے ناموں میں سے ان کے ناموں کو میں نے بنایا. فانا، اب خدا دیکھو بہت خوبصورت بات ہے یار. فانا المحمود، خدا کہہ رہا ہے میں محمود ہوں. وہذا محمد، فانا المحمود وہذا محمد. اور پھر وانا الاعلی وہذا علی، وَأَنَا الْفَاطِرُ وَهَذِهِ فَاطِمَةُ وَأَنَا ذُو الْإِحْسَانِ وَهَذَا الْحَسَنُ وَأَنَا الْمُحْسِنُ وَهَذَا الْحُسَيْنُ. کیا بات ہے. صلوات پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پھر خدا نے فرمایا، بہت خوبصورت عبارت ہے، دیکھیں حب اور بغض کا نظام یہاں پر آ رہا ہے. علیت علی نفسی، میں نے اپنے نفس، خدا کہہ رہا ہے میں نے اپنے نفس کے اوپر قسم کھائی ہے. بعض اوقات خدا ہے نا سورہ شمس کے اندر 11 قسمیں، والشمس وضحاها، اب خدا شمس کی قسم کھا رہا ہے، کبھی چاند کی، اب یہاں پر خدا اپنے نفس کی قسم کھا رہا ہے. اس کا مطلب بات یہاں پر خطرناک ہونے والی ہے. میں نے اپنے نفس کے اوپر قسم کھائی کہ انہ لا یأتینی احد وفی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من محبۃ احدہم الا ادخلتہ جنتی. میں اپنے نفس کے اوپر قسم کھاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی میری بارگاہ میں نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کے دل میں اتنی سی بھی محبت ہو نا ان خمسہ طیبہ کی نسبت، تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. اس شخص کو اگر تھوڑی سی بھی محبت ہوئی ان 5 تن کی نسبت، اور اگر کوئی شخص میری بارگاہ میں نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کے دل میں تھوڑی سی بھی دشمنی اور بغض ہوا نا، تو وہ میں اس کو کیا کروں گا، اس شخص کو میں جہنم میں داخل کروں گا. یا آدم ہؤلاء صفوتی من خلقی بہم انجی من انجی وبہم اہلک من اہلک. اے آدم، یہ میرے برگزیدہ مخلوق ہیں کہ انسان ان کے ذریعے نجات پا سکتا ہے. ان کے وسیلے سے کیا ہو سکتا ہے، اگر کسی کو نجات چاہیے ان کے وسیلے سے، اور اگر کوئی ہلاک بھی ہوگا نا تو ان کے وسیلے سے. لہٰذا علماء فرماتے ہیں، اساتذہ فرماتے ہیں کہ اہل البیت علیہ السلام اس عالم کے خلق کرنے کا ہدف کیا ہے، اہل البیت علیہ السلام ہے. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں علت غائی. علت غائی عالم کون ہے، اہل البیت علیہ السلام ہے. اسی وجہ سے خدا اپنی عزت کی، اپنے نفس کی یہاں پر قسم کھا رہا ہے کہ جو شخص کم ترین بغض بھی رکھتا ہوگا نا وہ جہنم میں جائے گا ان کی نسبت. لہٰذا یہاں پر ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ اہل البیت اور خمسہ طیبہ سے توسل کرنا کتنا اہم ہے، اپنی حاجتیں ان کے ذریعے پوری کروانا کتنا اہم ہے. نہ فقط حاجتیں، حاجتوں سے بڑھ کر شفاعت بھی ان کے در سے ملے گی. انسان کو اگر کمال تک جانا ہے، انسان کامل بننا ہے، تو وہ بھی ان کے ذریعے ہوگا. بس 2 چیزیں ہوں گی، شفاعت از طریق اہل البیت، کمال از طریق اہل البیت. اوکے، واضح ہے یہاں تک؟ کوئی سوال لگ رہا ہے، کوئی ہے کنفیوژن کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ ہاں یہ کیسی حدیث ہے یہ یقین نہیں آ رہا، قبول کرنا مشکل ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ اہل بیت کرنا ہے، اس سے پہلے کے لوگوں کو اس سے پہلے کے لوگوں کو پھر کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے تو اہل بیت نہیں تھے. رسول خدا تھے، حضرت علی موجود تھے. میں نے کہا نا حضرت یہاں پر حضرت آدم سے پہلے خدا نے کس کو خلق کیا ہے؟ 5 تن کو خلق کیا ہے. انبیاء تھے نا، انبیاء یہاں پر کون ہے پھر؟ ہاں انبیاء، کیونکہ انبیاء کا عہد دیکھیں جتنے بھی 1,24,000 انبیاء نبی اکرم کے علاوہ، ان تمام انبیاء نے عہد لیا ہے نبی اکرم سے. صحیح ہے، انسان عہد لیتا ہے نا، عہد ہوتا ہے اوکے کہ میں اس عہد کو پورا کروں گا. تمام انبیاء کا عہد نبی اکرم کے پاس ہے، نبی اکرم سے انہوں نے عہد لیا ہے. صحیح ہے،
ہدایت کا اور تشریح دین کا وہ سب کچھ. ٹھیک ہے. تو جب اگر مثلا قوم نوح کے لوگ جب حضرت نوح کو فالو کرتے ہیں تو در حقیقت وہ نبی اکرم کو فالو کر رہے ہیں. تو نبی اکرم از اول خلقت آدم، خصوصاً دیکھیں نبی اکرم اور امام علی علیہ السلام، یہ دو ہستیاں خصوصاً انا و علی ابوا هذه الامہ، باپ ہیں اس امت کے. اور یہ دو شخصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی از اول خلقت عالم موجود ہیں. اوکے. ان کا نور اگرچہ فزیکلی طور پر جسمانی طور پر موجود نہیں تھے لیکن روحانی طور پر از اول خلقت عالم آدم موجود تھے. لہٰذا اب حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند سبحان نے یہ کلمات، اس حدیث میں یہ کلمات ہیں نا، یہ کلمات سکھائے، القاء کیے. در حقیقت اگر میں آپ کو نتیجہ دوں نا اس سیشن کا اور پھر ہم خداحافظ کریں، وہ یہ کہ خداوند متعال القاء کر رہا ہے نا حضرت آدم کو یہ کلمات خمسہ، در حقیقت خدا ہمیں بھی القاء کر رہا ہے. القاء یعنی سکھا رہا ہے. یعنی اگر تمہیں معافی مانگنی ہے تو ان کے در پہ آؤ، کیونکہ حضرت آدم نے ان کلمات کے ذریعے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہوتی ہے. تو ہماری توبہ بھی بالآخر اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. آپ دیکھیں رمضان کی تمام دعاؤں میں صلوات بر محمد و آل محمد ہے. اللہم ارحم محمد و آل محمد کما، کیا تھا وہ اب میں بھول گیا، وہ یا وہ بھی ہے نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر وہ ایک صلوات میں آگے اللہم ارحم اللہم صلی محمد و آل محمد کما سلمت مثلا نوح. اور بہت بہترین صلوات ہے وہ، اسی رمضان کے اندر ہے، مفاتیح میں موجود ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم آئیں اور ان چیزوں کو سمجھیں، کوشش کریں توبہ کی حقیقت کو اپنے اندر محقق کریں. ماہ رمضان کے ان ایام اور مبارک راتوں کے ذریعے انشاءاللہ اب کل سے ہم یہاں پر توبہ کا چیپٹر کلوز کریں گے، البتہ کتاب کے اندر، نہ کہ اپنے وجود کے اندر. اپنے وجود میں توبہ کا باب کیا کرنا ہے؟ کھولنا ہے. ٹھیک ہے. کل سے ہم کیا کریں گے؟ خود اب دیکھیں گے حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ، یہ کون تھی؟ حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی ملاقات کیسے ہوئی حضرت آدم کے ساتھ، پھر کیا ماجرہ پیش آیا، پھر کیا ہوا اس کے بعد انشاءاللہ. اور پھر جب حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے آئے زمین پر تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کا کیا ریاکشن تھا، ان کا عکس العمل کیا تھا. اوکے. انشاءاللہ ان تمام بحثوں کو دیکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.